نے انصاری عائشہ جاوید اختر، انصاری صافیہ گرلز ہائی اسکول بھیونڈی۔ فلسطین وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی جب بے پرواہی کے بدلے دنیا والے پاس آئیں گے اور دشمن کو پہچانیں گے۔ وہ صبح کبھی تو آئے گی جب گلچی گولی کے بدلے خوشبو کے گل برسائے گے۔ وہ صبح کبھی تو آئے گی، اے ارض فلسطین دھیرج رکھ، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ آپ کے سامنے انصاری عائشہ جاوید اختر۔ سلام عرض فلسطین تیری حرمت کو سلام، سلام عرض مقدس تیری عفت کو سلام، تیرے ناموس و تقدس پہ جو قربان ہوئے ایسے جانباز جوانوں کی شہادت کو سلام۔ صدر محترم، نکتہ سنجان بزم اور محترم مہمانان کرام، السلام علیکم۔ موضوع سخن ہے فلسطین وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ اے شہر مقدس تیری تاریخ بڑی قدیم ہے، تیری ہی گود میں مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی مسجد اقصی ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ آج اسے معبد کو بدباطن یہودی شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے بے چین ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ نبیوں کی مقدس سرزمین ہے؟ یہ کیسے نہیں جانتے کہ اسی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعرہ حق بلند کیا اور مصلوب کر دیے گئے؟ وہ تیری ہی مقدس سرزمین ہے جو سفر معراج کی پہلی منزل قرار پائی۔ کل تک جن آبادیوں میں حی علی الصلاح کی روح افزا صدائیں گونجا کرتی تھی، آج انہی کے برباد مکانوں سے گریہ وزاری کی روح پر اور دل دوست صدائیں بلند ہونے لگی۔ دیر یاسین ہوئے صبر اور شادلہ کے کیمپ، صہیون درندوں نے اپنے خون کی پیاس کو بجھانے کے لیے صدہا فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ تیرا سینہ اب تک ہزارہ شہیدوں کا مدفن بن چکا ہے۔ اے عرض پاک، تو بخوبی جانتی ہے کہ عیار مکار قوم یہود کو کسی بھی ملک میں پناہ حاصل نہیں تھی۔ عبد الملک بن مروان اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں تیرے آغوش شفقت میں جگہ دی اور مسجد اقصی کی صاف صفائی اور روشنی کے انتظامات سونپے، لیکن اس ملعون قوم نے احسان فراموشی کی بدترین مثال پیش کی اور تیری سرزمین پر غاصبانہ قبضہ جما کر مساجد کو عجائب گھر کوٹھیوں اور اسبل میں تبدیل کر دیا۔ اے عرض پاک، تو جانتی ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز بچے کی طرح تیری ہی زمین پر پرورش پا رہا ہے جس کے ذمہ دار امریکہ اور برطانیہ ہیں۔ اے محترم سرزمین، افسوس کہ تو اب تک عرب حکمرانوں کی بے حمیتی، ایمان فروشی اور عالم اسلام کی بے وفائی کی قیمت چکاتی آ رہی ہے۔ اسرائیلی بندوق سے نکلی ہوئی گولیاں تیرے سینے کو چھلنی چھلنی کرتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تیری گود میں پلنے والے معصوم بچے تجھے اپنے گرم لہو کے چھینٹوں سے غسل دیا کرتے ہیں، لیکن اب تیرے حرمت پر شہید ہونے والے عبد القادر حسین اور شیخ احمد یاسین کا خون رنگ لا رہا ہے۔ تیرے جانثار حب الوطنی کی ایسی تاریخ مرتب کر رہے ہیں جو روشنائی نہیں بلکہ لاکھوں شہیدوں کے لہو سے رقم کی جا رہی ہے۔ تیرے جگر کو ٹینکوں کے سامنے ننھے ننھے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے وطن پرستی کو نعمانی عطا کر رہے ہیں۔ ادھر عالم اسلام میں ایران ایک فیصلہ کن طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ شاید ایران ہی کی سرزمین سے ایک اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جو طاغوتی طاقتوں کو پسپا کرتے ہوئے انہیں ان کی سرحدوں تک ڈھکیل دے۔ لیکن وہ قوم جس کے مجاہدین نے اپنی زندگی گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر بسر کی، آج اسی قوم کے حکمراں اپنی شبستانوں کی رنگینیوں میں گم ہیں۔ لیکن اب وقت کا پہیہ مخالف سمت میں گھوم رہا ہے۔ 30 نومبر سن 2012 کو تاریخ میں پہلی بار اقوام متحدہ تجھے غیر مشاہد ریاست کا درجہ دینے پر مجبور ہوئی۔ آج سے 65 سال قبل اسی تاریخ کو جنرل اسمبلی نے ایک ناجائز بچے کو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ اسرائیل کے نام سے دیا تھا۔ آج وہی جنرل اسمبلی تیرے ناموس کے رکھوالوں کو ان کے جائز حقوق کا پروانہ تفویض کر رہی ہے۔ لا تقنطوا من الرحمت اللہ، انشاءاللہ وہ صبح بھی بہت جلد نمودار ہوگی جب تیرے سرفروش آزاد فلسطینی ریاست میں سانسیں لے رہے ہوں گے۔ وہ صبح بہت اجلی اور بڑی روشن ہوگی، تب تیرے آسمان پر طلوع ہونے والا سورج تیرے جانثاروں کی بے گروہ پر لاشیں نہیں گن رہا ہوگا۔ ہنستے کھلکھلاتے گلشن ہستی کے پھول اپنی کاندھوں پر بس لٹکائے اسکول کی سمت رواں ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں پتھر نہیں قلم ہوں گے۔ تیری فضائیں خون اور بارود کی بو سے بوجھل نہیں بلکہ سدا بہار پھولوں کی خوشبو سے معطر ہوں گی۔ کلیوں کی مسکراہٹ اور پھولوں کی شگفتگی کا خوشگوار احساس ہوگا۔ سرورن بے ساتھ کی ایسی دنیا آباد ہوگی جہاں خوشیاں ہی خوشیاں رقص کنا ہوں گی۔ بارود سے جھلسے کھیتوں میں پھر قوت نمو ہوگی۔ سرسبز وادیوں میں صبح خرام چشم کا دل نواز ترنم ہوگا۔ ہر نفس کے لب پر آہیں نہیں آسودہ تبسم ہوگا۔ چہروں پہ یاسیت کی دھول نہیں تازگی کا غازہ ہوگا۔ وحشتوں کا دشت نہیں ایک جہان تازہ ہوگا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلملاہٹ نہیں ستاروں کی جگمگاہٹ ہوگی۔ پرندوں کا زمزمہ اور نونہالوں کا نغمہ ہوگا جو جینے کی آرزو جگا رہا ہوگا۔ حال محفوظ اور مستقبل تابناک ہوگا اور یہ کاروان حیات چلتا رہے گا، بس یوں چلتا رہے گا، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، یہ پنپتا نہیں، موج حق مقابل ٹھہرتا نہیں، ریت کا ہے گھر آندہ یہ ٹھہر جائے
جائے گا. بخدا پاک سرزمین ارض مقدس سے تقدیر پھر کبھی داغدار نہ ہوگی. تیری بازیابی میں سرگردہ مجاہدین کی لبوں پر ابھی سے یہ لمبا مچل رہا ہے کہ ہم جیتیں گے. حقا ہم ایک دن جیتیں گے. ہمیں یقین ہے قد جاء الحق وزهق الباطل، کیونکہ یہ فرمان رب کبیر ہے. شکریہ. اللہ حافظ. ناصر. یہ تھی انصاری عائشہ جاوید اختر. ہمارے مہمان خاص سید ناظم صاحب کے دست مبارک سے اپنا اعزاز حاصل کریں. آج کے اس سرد ماحول میں گرمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی انصاری عائشہ. سامعین کرام،